آج سے تم میری پرسنل سیکرٹری ہو۔ ارحام کی بات پر ارینا کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ ارحام کی محبت اپنے پیروں تلے روند چکی تھی۔ اب ارحام کی باری تھی بدلہ لینے کی۔ وہ ارینا کو پوری طرح زج کر رہا تھا، اس کے ہر کام میں نقص نکال گئے، لیکن ارینا مجبور تھی کیونکہ وہ 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کر چکی تھی۔ لنچ کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ فائلوں کے ڈھیر سے الجھتی ارینا سے بولا، مجھے نہیں کھانا۔ وہ اشتعال سے بولی، پھر مجھے زبردستی کھلانا پڑے گا اپنے ہونے والے بچوں کی موم کو۔ یہ کہتے ارحام نے اس کا منہ دبوچ کر شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان گھری اس عالیشان کمپنی AZ گروپس کے باہر کھڑی ارینا نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن چمک رہی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن آج جب اس نے اخبار میں پرسنل سیکرٹری کی آسامی کا اشتہار دیکھا تو اس کے قدم خود بخود اسے یہاں کھینچ لائے تھے۔ اس کی مالی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ اب اس کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کا راستہ نہیں تھا۔ یا اللہ، بس آج کا انٹرویو اچھا ہو جائے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور اندر داخل ہوئی۔ انٹرویو کا مرحلہ حیرت انگیز طور پر بہت ہموار رہا۔ HR مینیجر اس کی ڈگریوں اور بولنے کے انداز سے کافی متاثر لگ رہے تھے۔ مبارک ہو مس ارینا، آپ سلیکٹ ہو گئی ہے۔ یہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، اسے پڑھ لیں اور سائن کر دیں۔ آپ کل سے ہی جوائن کر سکتی ہیں۔ ارینا نے کانپتے ہاتھوں سے کانٹریکٹ سائن کیا۔ سیلری اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2 سال، صرف 2 سال محنت کروں گی تو گھر کے سارے قرضے اتر جائیں گے، اس نے سوچا اور ایک سکون کا سانس لیا۔ اگلی صبح ارینا اپنے بہترین لباس میں ملبوس خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہوئی آفس پہنچی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے براہ راست CIO کو رپورٹ کرنا ہے۔ وہ باس کے کیبن کے باہر کھڑی تھی، دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ اس نے ہمت جٹا کر دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے ایک بھاری اور جانی پہچانی آواز آئی۔ ارینا نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ آفس کی سجاوٹ نہایت نفیس اور روب دار تھی۔ سامنے ایک بڑی سی ریوالونگ چیئر کا رخ کھڑکی کی طرف تھا، جہاں سے شہر کا نظارہ نظر آتا تھا۔ گڈ مارننگ سر، میں ارینا، آپ کی نئی پرسنل سیکرٹری۔ ارینا نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ اسی لمحے وہ کرسی دھیرے سے گھومی۔ ارینا کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ارحام بیٹھا تھا، وہی ارحام جسے وہ اپنی زندگی کے تلخ ترین باپ کی طرح بھلا دینا چاہتی تھی، وہی ارحام جس نے اسے کبھی مڑ کر نہ دیکھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ تم یہاں؟ ارینا کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارحام کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، اس کے لبوں پر ایک ایسی طنزیہ مسکراہٹ پھیلی جو ارینا کے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے میز پر پڑے پین سے کھیلنا شروع کیا اور اپنی ٹیک کرسی سے پیچھے ٹکائی۔ کیوں ارینا، دنیا بہت چھوٹی ہے نا؟ ارحام کی آواز میں وہی پرانا روب اور وہی زہریلا طنز تھا جو ارینا کو برسوں پہلے سنائی دیتا تھا۔ ارینا کو لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہے۔ تم تم اس کمپنی کے مالک ہو؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ مسٹر زہیب میرے والد ہیں۔ ارحام نے اس کی بات کاٹی اور کھڑے ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی ارینا کے گرد حصار باندھ رہی تھی۔ اور اس وقت اس کرسی پر میں ہوں، وہی ارحام جسے تم نے شاید یہ سوچ کر چھوڑا تھا کہ دوبارہ کبھی ہماری راہیں نہیں ملیں گی۔ ارینا نے گھبراہٹ میں اپنا بیگ مضبوطی سے تھاما۔ میں یہ نوکری نہیں کر سکتی، میں ابھی استعفیٰ دے دیتی ہوں۔ ارحام زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف انتقام کی بو تھی۔ استعفیٰ؟ شاید تم کانٹریکٹ کی وہ باریک سطریں پڑھنا بھول گئی ہو جو تم نے کل سائن کر چکی ہو۔ 2 سال سے پہلے تم یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر چھوڑنا چاہو تو تمہیں وہ رقم ادا کرنی ہوگی جو تمہاری 7 پشتیں بھی نہیں دے سکیں گی۔ ارینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ یہ اشتہار، یہ انٹرویو، سب کچھ؟
ارحام اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت سرد لہجے میں کہا، ویلکم ٹو مائی آفس ارینا۔ یہاں اب تم ہو، میں ہوں، اور تمہارے کیے گئے وہ 2 سال کے وعدے جو اب میرے ہاتھ میں ایک کانٹریکٹ کی صورت میں موجود ہے۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ ارینا ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جس نوکری کو وہ اپنی نجات سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کی ماضی کا ایک ایسا قید خانہ تھا جس کی چابی اب ارحام کے پاس تھی۔ 4 سال پہلے یونیورسٹی کا گیٹ ارینا کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ تھا، ایک ایسی دنیا جس کا خواب اس نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں میں برسوں سے سجا رکھا تھا۔ لیکن آج جب وہ واقعی یہاں کھڑی تھی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ چاروں طرف چہل پہل تھی، ہنسی مذاق کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور رنگ برنگ کے جدید لباسوں میں ملبوس لڑکے لڑکیاں گروہوں کے شکل میں گھوم رہے تھے۔ ارینا اپنے سادہ سے ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ کے دوپٹے کو درست کیا جو بار بار ہوا سے اڑ رہا تھا۔ اس کے پیروں میں پرانی لیکن صاف کی ہوئی چپل تھی اور ہاتھ میں ایک سستا سا بیگ جس میں اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی، چند کتابیں اور اس کے خواب بند تھے۔ یہاں کا ماحول، یہاں کی بے باکی اور یہاں کی اسٹوڈنٹس کا شاہانہ انداز، ارینا کو لگا جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گئی ہو۔ وہ ان سب کے درمیان بالکل مس فٹ تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں لرزتی ہوئی گھبراہٹ نہ پڑ لے۔ اسے صرف اپنے ڈپارٹمنٹ بزنس ایڈمنسٹریشن تک پہنچنا تھا۔ وہ تیز قدموں سے راہداری میں بڑھ رہی تھی جہاں سینئرز نئے آنے والے لوگوں کی ریگنگ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ ارینا کی گھبراہٹ اس وقت حد سے بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ لڑکوں کا ایک گروپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اس نے بچنے کے لیے جلدی سے مڑنے کی کوشش کی اور اسی لمحے وہ کسی سے بہت بری طرح ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ارینا کا توازن بگڑ گیا اور وہ پیچھے کی طرف گری۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور اس کے اندر موجود کتابیں، رجسٹر، پین اور چند کاغذات پوری راہداری میں بکھر گئے۔ اوہ خدایا، میں بہت معذرت خواہ ہوں، ایک بھاری مگر بھلی لگنے والی آواز آئی۔ ارینا اتنی شرمندہ اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے سر اٹھا کر ٹکرانے والے کو دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی ہمت تھی۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھی اور بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے پوری یونیورسٹی اسے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ وہ لڑکا بھی فوراً پیچھے بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں، آپ رہنے دیں، یہ میری غلطی ہے، میں ذرا جلدی میں تھا، اس نے جلدی جلدی کتابیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارینا نے دبی دبی آواز میں بغیر اوپر دیکھے کہا، کوئی کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنا آخری رجسٹر اٹھایا اور جیسے ہی اس کے بیگ میں ڈالنے کے لیے سر اٹھایا، اس کی نظریں اس لڑکے سے ملی۔ سامنے ایک معصوم خوش شکل اور تھیکے نقوش والا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسا خلوص اور اطمینان تھا جو ارینا نے اس یونیورسٹی میں اب تک کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی تسلی بخش مسکراہٹ تھی۔ ارینا کا غصہ اور گھبراہٹ جو اس حادثے سے پیدا ہوئی تھی اس لڑکے کے چہرے کو دیکھ کر جیسے ہوا میں اڑ گئی۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی بے اختیار ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لڑکا اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ارینا کو اٹھنے میں مدد دے سکے۔ میں واقعی شرمندہ ہوں، ویسے آپ شاید نیو ایڈمیشن ہے۔ ارینا نے اس کا ہاتھ تھامنے سے گریز کیا لیکن خود کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی، میں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ نئے طلبہ اکثر یہاں راہداریوں میں گم ہو جاتے ہیں یا پھر مجھ جیسے بے دہاں لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں ارحام ہوں، ارحام زہیب، اکنامکس ڈپارٹمنٹ، 4th سیمسٹر، آپ کا سینئر۔ ارینا نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا۔ اس کا اعتماد تھوڑا بحال ہوا تھا۔ میں ارینا ہوں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی فریشر، آج میرا پہلا دن ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن؟ وہ تو یہاں سے کافی دور ہے۔ ارحام نے راہداری کے دوسرے سرے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں تک چھوڑ سکتا ہوں۔
वैसे भी मुझे इस तरफ ही जाना है। अरीना ने हिचकिचाते हुए इसे देखा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं अरीना, एक सीनियर का फर्ज है कि वो अपने जूनियर की मदद करे, खास तौर पर जब वो पहले ही दिन इससे टकराकर इसकी किताबें गिरा चुका हो। अरहाम ने शरारत से कहा। अरीना मना ना कर सकी। वो दोनों साथ चलने लगे। रास्ते में अरहान ने इसे यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया। कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ अच्छी चाय मिलती है और किन सीनियर से बचकर रहना चाहिए। अरहाम की बातों ने अरीना के अंदर का डर खत्म कर दिया था। इसे लगा जैसे इस अजनबी शहर में इसे कोई अपना मिल गया हो। अरीना के लिए यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। इसका ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से था। वालिद एक मामूली क्लर्क थे जिनका चंद साल पहले इंतकाल हो चुका था। वालिदा भी इनके गम में चल बसी। अब घर में सिर्फ इसका बड़ा भाई, भाभी और इनके बच्चे थे। भाई की नौकरी मामूली थी, जिससे घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। जब अरीना ने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा जाहिर किया तो घर में तूफान खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी? पागल हो गई हो क्या? भाभी ने रोटी बेलते हुए तंज किया। इतनी बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी की फिक्र करनी चाहिए या फिर घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। ये पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के चोचले हैं। भाई भी भाभी की हाँ में हाँ मिलाता था। अरीना, तुम समझती क्यों नहीं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी फीस भर सके। और वैसे भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है? आखिर को चूल्हा हांडी ही संभालना है ना। लेकिन अरीना के ख्वाब मुख्तलिफ थे। वो घर का हांडी रोटी और चूल्हा संभालकर अपनी जिंदगी जाया नहीं करना चाहती थी। वो आला तालीम हासिल करके एक अच्छे मकाम पर पहुंचना चाहती थी ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके। इसने किसी न किसी तरह अपने भाई को मनाया और अपनी छोटी मोटी ट्यूशन से जमा किए हुए पैसों से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यही वजह थी कि वो पहले दिन इतनी घबराई हुई थी। इसके ख़ानदानी हालात और घर के माहौल ने इसके अंदर कभी एतमाद को पनपने ही नहीं दिया था। वो हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझती थी, लेकिन अरहाम के साथ इस पहली मुलाकात में इसके खुलूस और दोस्ती ने अरीना के अंदर एक नई खुद एतमादी भर दी थी। इस दिन के बाद से अरहाम और अरीना का मिलना जुलना बढ़ गया। अरहाम अक्सर अरीना के डिपार्टमेंट के बाहर पाया जाता। कभी वो इसके लिए नोट्स लेकर आता तो कभी यूं ही इसे देखने चला आता। अरीना को जब भी किसी सब्जेक्ट में मुश्किल पेश आती, अरहाम इसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। अरीना, तुम बहुत मेहनत करती हो। एक दिन जब वो दोनों कैंटीन में बैठे थे, अरहाम ने कहा। वो इसके लिए कॉफी और समोसे लेकर आया था। मुझे करनी पड़ती है अरहाम, अरीना ने कॉफी का मग थामते हुए कहा। इसकी आंखों में एक अज़म था। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए बहुत कुछ है। मुझे अपनी पहचान बनानी है। अरहाम ने इसे खामोशी से देखा। इसे अरीना की ये सादगी, इसकी मासूमियत और इसका अज़म बहुत पसंद था। तुम ज़रूर बनाओगी अरीना, मुझे यकीन है। वक्त गुजरता गया और इनकी दोस्ती गहरी होती गई। अरहाम के साथ हंसते बोलते बातें करते अरीना अपने सारे दुख, सारी परेशानियां भूल जाती थी। इसके लिए यूनिवर्सिटी अब एक डरावनी जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां वो खुद को आज़ाद और खुश महसूस करती थी। लेकिन अरीना ये भी जानती थी कि इनके दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है, एक ऐसी खिलच जिसे पार करना नामुमकिन था। अरहाम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा था जो महंगी गाड़ियों में आता था और जिसके पास हर आसाइश मौजूद थी। और वो एक आम से क्लर्क की बेटी थी जिसका भाई एक मामूली सी नौकरी करके घर के अखराजात पूरे करने की फिक्र में मुब्तला रहता था। वो अक्सर अरहान की बदलती हुई निगाहों को महसूस करती थी। इसे लगता था कि अरहान की दोस्ती अब महज दोस्ती नहीं रही, बल्कि कुछ और बनती जा रही है। लेकिन वो अपनी हैसियत को पहचानती थी। वो जानती थी कि ये ख्वाब देखना इसके लिए ठीक नहीं है। हमारी राहें मुख्तलिफ हैं अरहाम, वो अक्सर खुद से कहती। तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। हम सिर्फ एक खूबसूरत हादसे की तरह मिल रहे हैं, लेकिन हमें एक ना एक दिन अपनी अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। मगर दिल तो दिल है, वो कहाँ मानता है। यूनिवर्सिटी के लॉन में खिजा के जर्द पत्ते बिखरे हुए थे, लेकिन अरीना और अरहाम के दिलों में जैसे बाहर उतर आई थी। वो दोनों एक पुरसुकून गोशे में बैठे थे। अरहाम
کافی دیر سے خاموش تھا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ ارینا، ارحان نے بلا آخر خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ارینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی ارحان، میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کو پانے کے لیے اتنی شدت سے دعا نہیں کی جتنی شدت سے میں اب تمہیں مانگتا ہوں۔ ارینا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی باقی کی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ہمسفر بنو گی؟ ارینا کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی اور نظریں خود بخود جھک گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس نے خواب تو دیکھا تھا، لیکن حقیقت بننے پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے شرم و حیا کے رنگ ارحام کو اس کے جواب دے چکا تھا، مگر پھر حقیقت کا احساس ارینا پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ارحام، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میرا تعلق کس طبقے سے ہے؟ تم آسمان ہو اور میں زمین، میرے گھر کے حالات، میرا خاندان، ہم میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تمہارے گھر والے کبھی ایک معمولی کلرک کی بیٹی کو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ارینا۔ ارحام نے مضبوطی سے اس کی بات کاٹی۔ محبت حیثیت دیکھ کر نہیں ہوتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بینک بیلنس یا خاندان سے نہیں۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ارحام کے مضبوط ارادے نے ارینا کے سارے خدشات کو فی الحال دبا دیا تھا۔ وہ اس خوبصورت احساس کے سحر میں کھو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ چند دن بعد ارینا کی زندگی میں وہ سایہ دن آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ چھٹی کا دن تھا۔ بھائی امجد اپنی نوکری پر گئے ہوئے تھے اور صوفیہ بھابھی کچھ شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ ارینا گھر میں اکیلی تھی اور کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارینا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی بھابھی کا بھائی جاوید کھڑا تھا۔ جاوید کی شہرت اور نظریں ارینا کو کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ جاوید بھائی، بھابھی تو گھر پر نہیں ہے، وہ بازار گئی ہیں، ارینا نے دروازے کی اونٹ سے کہا۔ ارینا، مجھے بہت تیز بخار ہے، میں بازار سے ہی آ رہا ہوں اور مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ جب تک صوفیہ آتی ہے میں اندر ڈرائنگ روم میں آ کر آرام کر لیتا ہوں۔ جاوید نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نقاہت سے کہا۔ ارینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے اندر بلائے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ مروت میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جاوید ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹ گیا اور ارینا واپس کچن میں آ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ارینا کو اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جاوید کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک درندگی اور عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر ہوس کے سائے صاف لہراتے نظر آ رہے تھے۔ ارینا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا بات ہے جاوید بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ بہت پیاس لگی ارینا، پانی تو پلاؤ۔ جاوید نے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ارینا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً فریج کھولا، کانچ کے گلاس میں پانی نکالا اور اس کی طرف بڑھایا، لیکن جاوید نے گلاس پکڑنے کے بجائے آگے بڑھ کر ارینا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا کریں آپ، میرا ہاتھ چھوڑیں! ارینا چیخی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ جاوید نے درندگی سے آگے بڑھ کر ارینا کو دبوچنے کی کوشش کی۔ اس کھینچا تانی میں ارینا کا پاؤں شیشے کے ٹکڑوں پر پڑا۔ ایک بڑا کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں گہرا پیوست ہو گیا اور خون بہنے لگا، لیکن جاوید کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ارینا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے درندے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو! ارینا روتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ گر چکا تھا اور کھینچا تانی میں اس کی قمیض کا بازو پھٹ گیا تھا۔ اسی اثنا میں باہر کا مین گیٹ کھلنے کی زوردار آواز آئی۔ جاوید نے بوکھلا کر ارینا کا بازو چھوڑ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ارینا روتی ہوئی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ سامنے صوفیہ بھابھی کھڑی تھی۔ ارینا کی حالت غیر تھی، پاؤں سے خون رس رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آستین پھٹی ہوئی تھی اور دوپٹہ کچن کے دروازے پر گرا تھا۔ وہ بھاگ کر صوفیہ سے لپٹ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ بھابھی، بھابھی شکر ہے آپ آ گئی۔ دیکھیں اس جاوید نے، اس نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کیسا درندہ ہے! صوفیہ نے ایک نظر ڈرائنگ روم سے باہر آتے ہوئے جاوید پر ڈالی، پھر ارینا کو خود سے الگ کیا
اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ ارینا کے چہرے پر پڑا۔ ارینا کا سر گھوم گیا اور وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ بے شرم، بے حیا، باختہ لڑکی! صوفیہ کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ تو نے میرے بھولے بھائی کو ورغلانے کی کوشش کی، تجھے شرم نہیں آئی اکیلے گھر میں اسے بلاتے ہوئے اور یہ سب ڈرامہ کرتے ہوئے؟ ارینا شوق کے عالم میں صوفیہ کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے چپ ہو جاؤ! صوفیہ چیخی۔ میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں یونیورسٹی میں جا کر یہی گل کھلاتی ہیں۔ شام کو جب امجد گھر آئے تو صوفیہ نے اسے رو رو کر ایک من گھڑت کہانی سنا دی۔ جاوید نے بھی مظلوم بن کر سر جھکا لیا۔ امجد جو پہلے ہی اپنی بیوی کے زیر اثر تھا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ارینا کی ایک نہ سنی۔ یونیورسٹی جانا آج سے بند! امجد نے حتمی فیصلہ سنایا، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اگلے ہفتے اس کا نکاح جاوید سے ہوگا تاکہ اس کے سر پر ایک شوہر کا سایہ ہو اور ہماری عزت بچی رہے۔ ارینا کے لیے جیسے دنیا ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صوفیہ بھابھی نے اسے یونیورسٹی جانے سے روکنے اور اپنے ناکارہ بھائی کے گلے باندھنے کے لیے یہ ساری سازش اور پلاننگ کی تھی، لیکن ثبوت کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ اس نے رو رو کر بھائی کی منتیں کی لیکن امجد نے اس کی ایک نہ سنی۔ ارینا نے ہار مان لی اور چپ چاپ خود کو حالات کے سہارے پر چھوڑ دیا۔ اسی دوران ارحام مسلسل اسے کالز کر رہا تھا، لیکن ارینا کا فون بند تھا۔ نکاح میں صرف چند دن باقی تھے۔ ارینا جانتی تھی کہ اگر اس نے ارحام کو سچ بتایا تو وہ کوئی نہ کوئی طوفان کھڑا کر دے گا، اور وہ اپنے بھائی کی عزت اچھالنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کار دل پر پتھر رکھ کر اس نے ارحام کو کال کی۔ ارینا تم کہاں تھی؟ میں پاگل ہو رہا ہوں تمہاری آواز سنے بغیر۔ دوسری طرف سے ارحام کی بے چین آواز آئی۔ ارینا نے اپنے آنسو روکے اور ایک سرد سپاٹ لہجے میں کہا، ارحام مجھے مزید کال مت کرنا۔ کیا مطلب ارینا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری شادی ہو رہی ہے ارحام، میرے گھر والوں نے جہاں طے کیا ہے میں وہاں خوش ہوں۔ تم مجھے بھول جاؤ اور مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھنا، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ ارحام کچھ بولتا ارینا نے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنی محبت کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا تھا۔ دوسری طرف ارحام فون ہاتھ میں لیے ساکت کھڑا تھا۔ وہ سچی محبت میں پاگل ہو چکا تھا اور ارینا کی اس بے وفائی کو وہ سہ نہیں پایا۔ اس کے دل میں ایک گہرا زخم لگا۔ اس نے اسی رات اپنے والد سے بات کی اور اگلے ہی دن ٹوٹے ہوئے دل اور ارینا کی نفرت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر لندن چلا گیا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ارینا موت کی دعائیں مانگ رہی تھی اور پھر خدا کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی۔ رات کے وقت خبر آئی کہ جاوید کا ایک خوفناک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا۔ یہ صوفیہ بھابھی کے لیے ایک بہت بڑا اور جان لیوا صدمہ تھا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر پاگل سی ہو گئی۔ اس صدمے اور خدا کے عذاب کے ڈر نے اس کے اندر کا سارا زہر نکال دیا۔ اس نے روتے ہوئے امجد کے قدموں میں گر کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ مجھے معاف کر دو امجد، یہ سب میری سازش تھی۔ میں نے ارینا کو بدنام کرنے کے لیے جاوید کو بھیجا تھا تاکہ اسے پڑھائی سے روکا جا سکے۔ ارینا معصوم ہے۔ امجد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی بہن کے ساتھ کی گئی زیادتی پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اس کے دل سے صوفیہ کا سارا پیار اور عزت اتر گئی۔ اس نے صوفیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا چاہا لیکن ارینا آگے بڑھ گئی۔ نہیں بھائی، بھابھی کو مت نکالیں۔ یہ پہلے ہی اپنے جوان بھائی کی موت کی اتنی بڑی سزا بھگت چکی ہے۔ اب انہیں در در کی ٹھوکریں مت کھانے دے۔ میں نے انہیں معاف کیا۔ ارینا کے اس بڑے پن نے صوفیہ کو اندر تک شرمندہ کر دیا، لیکن ارینا جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ ارحام اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے بعد میں کئی بار ارحام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر بند تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وقت گزرتا کیا، ارینا نے پرائیویٹ طور پر اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس دوران امجد کو ایک موذی بیماری نے گھیر لیا۔ گھر کا سارا خرچہ اور امجد کے علاج کے لیے لیا گیا قرضہ اب ارینا کے کندھوں پر تھا۔ بھائی کی معمولی سی تنخواہ میں گزارا ناممکن ہو رہا تھا۔ ارینا نے نوکری کے لیے مارے مارے پھرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر جگہ انٹرویوز دیتی، ٹھوکریں کھاتی۔ قرض، خوابوں کے دروازے پر روز کے چکروں نے اسے تھکا دیا تھا۔
اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں اسے اے زیڈ گروپس میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نوکری جس کے لیے وہ اتنی دعائیں مانگ رہی ہے، اسے اس کی 4 سالہ پرانی محبت یعنی ارحان کے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ وہی ارحام جس کے دل میں اب محبت کی جگہ صرف نفرت اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ آفس کی فضا میں تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ سانس لینا بھی دوبہر محسوس ہوتا تھا۔ ارینا کے لیے پچھلا ایک ہفتہ کسی ڈراؤنے خوف سے کم نہیں تھا۔ ارحام اسے ایک پل بھی سکون کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ کبھی وہ اسے ایسی فائلیں تیار کرنے کو کہتا جن کا اس کے کام سے کوئی تعلق نہ ہوتا، اور کبھی محض ایک معمولی سی ٹائپنگ کی غلطی پر اسے پورے سٹاف کے سامنے جھاڑ دیتا۔ اور جانتی تھی کہ یہ سب بدلہ ہے۔ وہ ارحام جو کبھی اس کے لیے پھول لاتا تھا اب اس کی راہوں میں کانٹے بچھا رہا تھا۔ آج بھی صبح سے ارینا کی میز فائلوں کے ڈھیر سے بھری ہوئی تھی۔ ارحام نے اسے ایک ایسی رپورٹ تیار کرنے کا ٹارگٹ دیا تھا جو ناممکن حد تک طویل تھی۔ دوپہر کا وقت گزر چکا تھا لیکن ارینا نے ابھی تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ اس کی آنکھیں کمپیوٹر کی اسکرین دیکھ دیکھ کر سرخ ہو رہی تھی اور سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور ارحام اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لنچ باکس تھا۔ اس نے نہایت اطمینان سے وہ باکس ارینا کے میز پر رکھا جس سے ارینا کا کام ادھورا رہ گیا۔ لنچ کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، ارحام نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس کی نظریں ارینا کے تھکے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ارینا نے فائلوں کے ڈھیر سے الجھتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مجھے نہیں کھانا، وہ اشتعال سے بولی اور دوبارہ فائل کھولنے کی کوشش کی۔ ارحام نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی اور اسے ایک طرف اچھال دی۔ میں نے کہا کھانا کھاؤ، یہ میرا حکم ہے، تمہارے باس کا۔ باس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری زندگی کے فیصلے بھی کریں گے۔ ارینا کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ آپ مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھ پر کام کا بوجھ ڈالتے ہیں، میرے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں۔ میں یہ سب سہ رہی ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں، لیکن میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ارحام کی آنکھوں میں ایک دم سرد لہر دوڑی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میز کے گرد گھوم کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارینا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے دیوار تھی۔ مجبور؟ ارحام نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، مجبوری کا نام مت لو ارینا، تم نے 4 سال پہلے اپنی مرضی سے مجھے چھوڑا تھا، اپنی مرضی سے کسی اور کا ہاتھ تھاما تھا، اور آج جب میں تمہیں کھانا کھلانے کی بات کروں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ سچ نہیں جانتے ارحام، آپ کو نہیں معلوم کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ ارینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سچ وہی تھا جو تم نے فون پر کہا تھا، ارحام نے تلخی سے کہا۔ پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے لنچ باکس سے ایک نوالا توڑا۔ اب شرافت سے کھا لو ورنہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں سیدھی طرح بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارینا نے ارحام کا ہاتھ پیچھے دھکیلنا چاہا لیکن ارحام کی گرفت مضبوط تھی۔ پھر مجھے زبردستی کھلانا پڑے گا، ارحام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اپنے ہونے والے بچوں کی موم کو۔ ارینا یہ جملہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا احتجاج کرتی، ارحام نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا جبڑا تھام کر سختی سے اس کا منہ کھولا اور دائیں ہاتھ سے نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ارینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ارحام کے ہاتھ پر گرے۔ وہ چاہتی تو نوالا تھوک دیتی لیکن ارحام کی نظروں کا حصار ایسا تھا کہ وہ بے بس ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے وہ نوالا نگل لیا۔ ارحام نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا مگر اس کی نظریں اب بھی ارینا کے بھیگے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، اس سے پوچھے کہ وہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، لیکن برسوں کی نفرت اور وہ ادھورا فون کال دیوار بن کر کھڑے تھے۔ تمہاری صحت گر گئی تو میرے کام کا حرج ہوگا، ارحام نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بولا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی میز پر رکھا۔ باقی کھانا ختم کر لینا ورنہ کل تمہیں اس سے بھی زیادہ فائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ مڑا اور کیبن سے باہر نکل گیا لیکن باہر نکلتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی مٹھی بھیج لی۔ اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جہاں ارینا کے آنسو گرے تھے۔ اندر کیبن میں ارینا کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ ارحام کا وہ جملہ، ہونے والے بچوں کی موم، اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔
تم کیوں کر رہے ہو ایسا ارحام؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بڑبڑائی۔ کاش تم جانتے کہ میں نے تمہیں بچانے کے لیے خود کو آگ میں ڈالا تھا۔ کاش تم جانتے کہ وہ جاوید میرا انتخاب نہیں، میری سزا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ 2 سال کا کانٹریکٹ ایک قید خانہ ہے، لیکن اس قید خانے میں ارحام کی چھوٹی چھوٹی مداخلتیں اسے زندہ رہنے کی امید بھی دے رہی تھی اور تڑپا بھی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارحام اس سے نفرت کرتا ہے یا اب بھی اس پر اپنا حق جتاتا ہے۔ میز پر رکھا ارحام کا رومال اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ارینا نے وہ رومال اٹھایا اور اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ نفرت اور محبت کی اس جنگ میں وہ ہار رہی تھی کہ شاید وہ بہت پہلے ہی ہار چکی تھی۔ آفس میں شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ عمارت کے بیشتر ملازمین جا چکے تھے، لیکن ارحام کے کیبن سے اب بھی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ ارینا کچن میں اکیلی کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آج ارحام نے اسے سب کے سامنے جس طرح جھاڑا تھا، اس نے ارینا کے اندر کی آخری ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ کافی کا مگ لے کر ارحام کے کیبن میں داخل ہوئی۔ ارحام لیپ ٹاپ پر نظر جمائے بیٹھا تھا، مگر اس کے ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ کس گہری سوچ میں غرق ہے۔ آپ کی کافی سر، ارینا نے میز پر مگ رکھتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ ارحام نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور غصے کی ایک عجیب آمیزش تھی۔ رک جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا جب ارینا مڑنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارینا، یہ مظلومیت کا لبادہ اڑ کر تم میرے دل میں دوبارہ جگہ بنا لو گی؟ ارینا وہیں رک گئی۔ اس نے مڑ کر ارحام کو دیکھا۔ میں نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی ارحام، میں یہاں صرف اپنی نوکری کر رہی ہوں۔ نوکری؟ ارحام اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہر حرکت، تمہاری یہ خاموشی، تمہارے یہ آنسو، یہ سب مجھے زج کرنے کے لیے ہے نا؟ تم چاہتی ہو کہ میں تڑپوں جیسے میں 4 سال پہلے تڑپا تھا، جب تم نے مجھے ایک فون کال پر رد کر دیا تھا۔ ارینا کی آنکھوں میں ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ آپ کو صرف اپنی طرف نظر آتی ہے ارحام۔ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس لڑکی نے کیوں ایسا کیا ہوگا جس نے آپ کے لیے خواب دیکھے تھے؟ کیونکہ وہ لڑکی لالچی تھی۔ ارحام اس کے بالکل قریب آ کر دھاڑا۔ تمہیں شاید اس جاوید میں مجھ سے زیادہ سکون نظر آیا ہوگا۔ تمہارے بھائی نے شاید تمہیں بیچ دیا ہوگا اور تم خوشی خوشی بک گئی ہوگی۔ چٹاخ کی ایک زوردار آواز پورے کیبن میں گونجی۔ ارینا کا ہاتھ ارحام کی گال پر تھا۔ دونوں کے درمیان ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ارحام نے حیرت اور غصے سے اپنا گال تھاما، جبکہ ارینا کے پورے وجود میں لرزہ طاری تھا۔ بس بہت ہو چکا۔ ارینا کی آواز چیخ بن گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے وہ سب خوشی سے کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دن میرے گھر میں کیا ہوا تھا؟ جس بھائی کو آپ میرا سودا کرنے والا کہہ رہے ہیں، اس کی عزت بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ ارحام کی آنکھیں سکڑ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارینا کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جس دن آپ کو میرا فون آیا تھا، اس سے چند گھنٹے پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، وہ میں جانتی ہوں اور وہ خدا جانتا ہے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں ارحام کو اس بھیانک دوپہر کی پوری کہانی سنا دی۔ جاوید ایک درندہ تھا۔ وہ میرے کمرے میں زبردستی داخل ہوا۔ اس نے میرا بازو نوچا، میرا لباس پھاڑا، اور جب صوفیہ بھابی آئیں تو انہوں نے سب کچھ الٹا کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر اپنے بھائی کو برگلانے کا الزام لگایا۔ ارحام ساکت کھڑا اسے سن رہا تھا۔ اس کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ بھائی نے غصے اور شرمندگی میں میرا نکاح جاوید سے طے کر دیا۔ ارینا نے تڑپ کر کہا۔ میں کیا کرتی ارحام؟ کیا میں آپ کو بتاتی کہ میں ایک درندے کے چنگل میں پھنس گئی ہوں؟ کیا میں اپنے بھائی کی پگڑی اچھال دی؟ میں نے آپ کو اس لیے چھوڑا تاکہ آپ کی زندگی میری وجہ سے خراب نہ ہو۔ میں آپ کو اس گندگی میں نہیں گھسیٹنا چاہتی تھی۔ ارحام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے منظر گھوم گئے جب وہ ارینا کو بے وفا سمجھ کر نفرت کرتا رہا تھا۔ اور اور جاوید؟ ارحام کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مر گیا۔ ارینا نے خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھا۔ نکاح سے 2 دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھابھی نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، بھائی نے معافی مانگی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ جا چکے تھے۔ میں نے آپ کو ہر جگہ ڈھونڈا ارحام، لیکن آپ کہیں نہیں ملے۔ میں نے 4 سال اذیت میں گزارے ہیں، صرف اس لیے کہ میرے بھائی کے علاج کے پیسے پورے ہو سکیں، قرضہ اتر سکے۔
ارحام کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ دھیرے سے ارینا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود ارینا کی طرف بڑھے، لیکن وہ ٹھٹک گیا۔ ارینا، میں میں نہیں جانتا تھا۔ ارینا کی آواز بھر آئی۔ میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ آپ نے وہی کیا جو آپ کو نظر آیا۔ ارینا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لیکن اب آپ سچ جانتے ہیں۔ میں بے وفا نہیں تھی ارحام، میں صرف مجبور تھی۔ ارحام نے تڑپ کر ارینا کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو ارینا، میں اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں چھپا ہوا درد کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں بدلہ لینے کے لیے یہاں رکھا، تمہیں تکلیف دی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ارینا نے اپنی نظر جھکا لی۔ اب معافی سے کیا ہوگا ارحام؟ وقت تو گزر گیا، ہم دونوں بدل چکے ہیں۔ کچھ نہیں بدلا ارینا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہمیں خدا نے دوبارہ ملا ہے۔ یہ کانٹریکٹ، یہ آفس، یہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں کھوؤں گا۔ میں وہ 2 سال کا کانٹریکٹ ابھی پھاڑ دوں گا، لیکن تمہیں ایک نئے کانٹریکٹ پر سائن کرنا ہوگا۔ ارینا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارحام کی آنکھوں میں اب وہ پرانی محبت اور تحفظ کا احساس واپس آ چکا تھا۔ وہ کانٹریکٹ میری زندگی کا حصہ بننے کا ہوگا۔ ارحام نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں اب کسی باس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں صرف اپنے ارحام کے پاس واپس آنا ہے۔ آفس کے خاموش کیبن میں 4 سال بعد دو بچھڑی ہوئی روحیں ایک دوسرے کے سامنے اپنی حقیقت رکھ چکی تھی۔ ارینا کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ سچ تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن اس نے اسے آج رہا کر دیا تھا۔ اگلی صبح ارینا جب آفس پہنچی تو اس کے دل پر وہ بوجھ نہیں تھا جو پچھلے کئی دنوں سے اسے کچل رہا تھا۔ ارحام اس کا باس نہیں، بلکہ وہی پرانا ارحام تھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ارحام نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ کسی فائل میں مصروف نہیں تھا، بلکہ اس کے سامنے ایک چیک بک کھلی ہوئی تھی۔ ارینا، بیٹھو، ارحام نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں وہ کرختگی اب خواب معلوم ہوتی تھی۔ ارینا کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارحام نے ایک دستخط شدہ چیک اس کی طرف بڑھایا۔ ارینا نے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ رقم اتنی بڑی تھی کہ اس کے بھائی کا سارا قرضہ ایک پل میں اتر سکتا تھا۔ ارحام، یہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں لے سکتی۔ ارینا نے گھبرا کر چیک واپس کرنا چاہا۔ یہ تمہارا حق ہے ارینا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پچھلے 4 سال تم نے جس اذیت میں گزارے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے ہونے والا سالہ قرضداروں کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ یہ چیک لے جاؤ اور سب کا قرضہ اتار دو۔ ارینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لیکن میں اسے کیسے لوٹاؤں گی؟ تمہیں اسے لوٹانا نہیں ارینا، تمہیں بس مجھے اپنا وقت اور اپنی زندگی لوٹانی ہے جو میں نے اپنی حماقت سے برباد کی۔ ارحام نے خلوص سے کہا، اور ہاں، تمہارے بھائی امجد صاحب کے علاج کے لیے میں نے شہر کے بہترین ہسپتال میں بات کر لی ہے۔ آج شام ہم انہیں وہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ ارینا کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ ارحام کا شکریہ ادا کر سکے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فرشتہ اس کی زندگی کی ساری مشکلیں حل کرنے آ گیا ہو۔ شام کے وقت ارحام اپنی گاڑی میں ارینا کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر پہنچا۔ امجد بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بیماری اور فکر کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا۔ صوفیہ بھابھی ایک کونے میں بیٹھی اپنی غلطیوں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جب ارحام کمرے میں داخل ہوا تو امجد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارینا نے تعارف کروایا، بھائی یہ ارحام ہے، میرے باس اور یونیورسٹی کے سینئر۔ ارحام نے آگے بڑھ کر امجد کے ہاتھ تھام لیے۔ امجد صاحب، مجھے ارینا نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ آپ کو اس قدر تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے علاج کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ امجد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا، تم کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ ہم تو ایک معمولی سے خاندان کے لوگ ہیں۔ ارحام نے ایک نظر ارینا پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی، پھر اس نے پوری سنجیدگی سے امجد کی طرف دیکھا۔ امجد صاحب، میں یہاں صرف ایک مددگار بن کر نہیں آیا، میں یہاں ارینا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں اسے 4 سال پہلے بھی چاہتا تھا اور آج بھی میری وہی خواہش ہے۔ میں جانتا ہوں ماضی میں بہت سی غلط فہمیاں ہوئی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ارینا میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی بہن کا محافظ بننے کی اجازت دیں گے؟
کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ امجد نے ارینا کی طرف دیکھا جس کی خاموشی اس کی رضامندی کی گواہی دے رہی تھی۔ صوفیہ بھابھی جو اب تک خاموش تھی رو پڑی تھی اور ارینا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ امجد، ارینا نے بہت دکھ جھیلے ہیں، صرف ہماری خاطر۔ ارحان صاحب ایک نیک انسان لگتے، اگر ارینا خوش ہے تو ہمیں اس رشتے کو ٹھکرانے کا کوئی حق نہیں، صوفیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ امجد نے ایک گہرا سانس لیا اور ارحان کا ہاتھ دبایا۔ ارحان بیٹا، میری بہن ایک ہیرا ہے جس سے میں نے اپنی نادانی میں مٹی میں رول دیا تھا۔ اگر تم اسے وہ مقام دے سکتے ہو جس کی وہ حقدار ہے تو مجھے یہ رشتہ بخوشی قبول ہے۔ ارینا نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے چند دن بہت مصروف گزرے۔ ارحان نے اپنی کہی ہوئی ہر بات پوری کی۔ امجد کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ قرض خواہ اب ان کے گھر کا رخ نہیں کرتے تھے کیونکہ ارحان نے سب کا حساب بے باک کر دیا تھا۔ ایک شام جب امجد ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکے تھے، ارحان ارینا کو لے کر لان میں بیٹھا تھا۔ تمہیں وہ 2 سال والا کانٹریکٹ یاد ہے نا؟ ارینا نے شرارت سے پوچھا۔ ارینا مسکرائی۔ جی بالکل یاد ہے۔ ارحان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے ارینا کے سامنے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ کانٹریکٹ اب ختم ہوا، آج سے تم میری پرسنل سیکرٹری نہیں ہو۔ تو پھر میں کیا ہوں؟ ارینا نے پوچھا۔ ارحان نے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آج سے تم ارحان کی شریک حیات ہو، اس گھر کی، اس کمپنی کی اور میری اس ادھوری زندگی کی مالکن۔ اب تمہارا کام صرف ایک ہے، مجھ سے اتنی محبت کرنا کہ میں اپنی ساری نفرتیں بھول جاؤں۔ ارینا کے چہرے پر حیا کے وہی رنگ لوٹ آئے جو 4 سال پہلے یونیورسٹی کے لان میں پھیلے تھے۔ میں نے کبھی تم سے نفرت کی ہی نہیں تھی ارحان، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں تو بس تمہاری محبت کی لاج رکھ رہی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ارینا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ حصار انا ٹوٹ چکا ہے اور اب صرف حصار محبت باقی ہے۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہکتے ہوئے بیڈ روم میں خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی بھوجل نہیں بلکہ سکون آور تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود بڑے سے بیڈ پر گلاب کی پتیوں کا جال بچھا تھا اور دیواروں پر لگی مدھم روشنیوں نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ ارینا سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں ملبوس سر جھکائے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو اور زیورات کی ہلکی سی جھنکار اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ آج وہ ارحان ظہیر کی منقوہہ تھی، اس کی قانونی اور شرعی شریک حیات۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور ارینا کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک گیا۔ ارحان اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی تھی اور اب وہ صرف سفید کرتے میں نہایت پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ارینا کے قریب آیا۔ ارینا، اس نے نہایت ریشمی لہجے میں اسے پکارا۔ ارینا نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارحان کی آنکھوں میں بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ ہماری زندگی کی یہ نئی شروعات اس پاک ذات کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے جس نے ہمیں اتنی ٹھوکروں کے بعد دوبارہ ایک کیا۔ ارحان نے ارینا کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا تم میرے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھو گی؟ ارینا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دونوں نے وضو کیا اور جانماز پر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ارحان کے اقتداء میں ارینا نے نفل ادا کیے۔ نماز کے بعد جب ارحان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آواز بھر آئی۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے اس کی محبت لوٹا دی اور اسے معافی کا موقع دیا۔ ارینا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو شکر گزاری کے تھے۔ دعا ختم ہوئی تو ارحان نے مڑ کر ارینا کو دیکھا۔ وہ جانماز پر بیٹھی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ ارحان آنکھیں بڑھا اور جانماز پر ہی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے مان سے ارینا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ اب کبھی مت رونا ارینا، تمہارے ان آنسوؤں کا قرض میں پوری زندگی محبت دے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ ارحان نے سرگوشی کی۔ ارینا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ارحان کہ یہ دن کبھی آئے گا۔ مجھے لگا تھا میں حسرتیں لیے ہی مر جاؤں گی۔ ارحان نے اسے آہستہ سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔
حسرتوں کا وقت ختم ہوا جانے من، اب صرف خوشیوں کا آغاز ہے۔ اس نے ارینا کی ٹھوری کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو، جب تم اس روز آفس میں میرے سامنے آئی تھی، میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہیں وہیں گلے لگا لوں، مگر میری انا بیچ میں آ گئی تھی۔ ارینا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ آپ کی وہ انا اب کہاں ہے؟ وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے۔ ارحام نے شرارت سے کہا اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اور اب یہ باعث تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہو گی، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ ارینا نے ارحام کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے ایک گہرا اور پرسکون سا سانس لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی، گلابوں کی خوشبو اور ارحام کی قربت سب مل کر ایک ایسا جادو بن رہے تھے جس میں صرف محبت کی خوشبو تھی۔ ارحام نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ آج حصار انا مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اس کی جگہ حصار محبت نے لے لی تھی، جہاں سے دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کا نام لے رہی تھی۔ یہ کہانی دراصل محبت، غلط فہمی اور قربانی کے اس نازک رشتے کو بے حد خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، جہاں ایک چھوٹی سی خاموشی پوری زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے اور سچ ایک پل میں سب کچھ سنوار بھی دیتا ہے۔ ارینا کا کردار انتہائی مضبوط، باوقار اور قربانی دینے والی لڑکی کا عکاسی ہے، جو اپنے اوپر ظلم سہہ کر بھی اپنے بھائی کی عزت اور رشتوں کو بچانے کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر اور معاف کر دینے کا حوصلہ ہے، مگر اس کی خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ جبکہ ارحام کا کردار محبت میں سچا، مگر انا اور جلد بازی کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کی محبت گہری ہے، لیکن اس کا رویہ یہ سکھاتا ہے کہ بغیر سچ جانے فیصلہ کرنا اور بدلہ لینا انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ تاہم آخر میں اس کی ندامت اور احساس اسے ایک بہتر انسان بنا دیتے ہیں، جو قابل تعریف ہے۔ کہانی میں صوفیہ اور جاوید جیسے کردار معاشرتی برائیوں، غلط سوچ اور عورت پر الزام ڈالنے کی روایت کو نمایاں کرتے ہیں، جس پر سخت تنقید بنتی ہے۔ مجموعی طور پر کہانی کا مورل یہی ہے کہ رشتوں میں سب سے اہم چیز بات کرنا اور سچ جاننا ہے، کیونکہ غلط فہمیاں محبت سے زیادہ طاقتور زہر بن سکتی ہیں، جبکہ صبر، معافی اور سچ آخر کار جیت جاتے ہیں۔ اور قاری کے لیے پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی کسی اپنے کو بغیر سنے جج نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات جو بے وفا لگتا ہے وہی سب سے زیادہ وفادار نکلتا ہے، بس حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔